السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم بارک لنا فی اوقاتنا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اپنا لیسن شروع کرنے سے پہلے ذی الحج کا مہینہ چونکہ شروع ہو رہا ہے تو اس کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا کل سے یکم ذی الحج ہوگا یا پھر پرسوں سے، تو ذی الحج کے مہینے کے یہ 10 دن بہت زیادہ فضیلت والے ہیں۔ رمضان کے بعد اللہ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ پارہ نمبر 30 میں سورہ فجر میں آتا ہے والفجر ولیال عشر کہ قسم اللہ نے کھا کے کہا ہے کہ ان 10 دنوں کی قسم، اور بہت زیادہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ 10 دن یہ ذی الحجہ کے دن ہیں۔ اس میں کرنے کا کام کیا ہے کہ تکبیرات کثرت سے پڑھنی ہے ہم نے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ دوسری ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور کچھ واپس لے کر نہ آئے۔ کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے عظمت والا نہیں، نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ پس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ کہو کہ ہمیں اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے، کہ ہم لا علمی میں ایسے نہ ہو کہ رمضان کے حوالے سے تو ہم تقریباً اس کی فضیلت اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں اور جانتے ہیں، لیکن یہ ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں ان سے لا علمی کی وجہ سے ہم ان سارے اجر جو بہت زیادہ اجر ہے، اس میں عرفہ کا دن ہے جس دن حج کیا جاتا ہے، اور کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزادی کا پروانہ دیتے ہیں۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ تو اس سال عرفہ کے دن میں جن لوگوں کے نام جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھے اس لسٹ میں ہمارا بھی نام لکھ لے۔ میں چند چیزیں آپ کو یاد دہانے کے لیے ریمائنڈر دوں گی کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے انگلی کی ٹپس پہ، جیسے نمبرنگ میں سب سے پہلے نماز، کہ اس کا ہم نے کیا کرنا ہے اول وقت میں ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا ہے، ہر رکعت میں مختلف صورتیں پڑھنی، اشراق اور چاشت کے نوافل پڑھنا۔ اشراق اور چاشت ایسے ہے کہ جیسے سورج نکلنے کے فوراً بعد 15 منٹ بعد جو پڑھی جائے وہ اشراق ہے، اور جو ذرا دن چڑھے 10-11 بجے تک پڑھی جائے وہ چاشت ہے، تو ہم اس کا اہتمام کریں۔ تہجد میں طویل قرات کرنا، مردوں کا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ پھر ہے روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ تو لازمی رکھنا ہے، اور 9 ذی الحجہ کی نیت سے، عرفہ کے دن کے نیت سے ہی ہم نے رکھنا ہے، لیکن اس کے علاوہ کیا ہے زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھنا، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا۔ ہم اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی بھی اس میں نیت کر سکتے ہیں اور ان 10 دنوں میں روزے رکھ سکتے ہیں، 9 دنوں میں قضاء شدہ روزے رکھنا، جیسے امید ہے کہ عرفہ کا روزہ رکھنا گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، مسلم کی حدیث ہے۔ پھر قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرنا، مختلف قرآ کی تلاوت سننا۔ قاری حضرات، بہت سارے قاری حضرات ہیں، آپ ان میں سے کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں۔ تلاوت کا سننا، تو تلاوت قرآن اللہ کا کلام ہے نا، چونکہ تو سن کے دلوں پہ اثر ہوتا ہے،
तो हम इसका ज़रूर एहतमाम करने वाले हों। ऐ अल्लाह इसके लिए हमें आसानियाँ देना। नई सूरतें हिफ्ज़ करना, हिफ्ज़ की दोहराई करना, कुरान मजीद का तर्जुमा तफसीर पढ़ना या सुनना, मानी पर गौर व फिक्र करना, दूसरों तक कुरान का पैगाम पहुँचाना। फिर है ज़िक्र व दुआ, तहलील, तकबीर और तहमीद का एहतमाम करना, सुबह शाम के अज़कार करना, इस्तिग़फ़ार और ज़िक्र की कसरत करना, दुरूद शरीफ पढ़ना, मकबूल औक़ात में दुआएं मांगना। मकबूल औक़ात कौन से हैं? नमाज के और अकामत और नमाज के दरमियान का जो दरमियानी वक्त है वो कबूलियत की घड़ियाँ होती हैं, हमें उसमें ख़ास तौर पर एहतमाम करना दुआओं का। और कुरान की तिलावत के बाद, नमाज की फ़र्ज़ नमाज के बाद कबूलियत की घड़ी है, खुसूसन अरफा के दिन नई दुआएं और अज़कार याद करना। फिर है सदक़ा खैरात, ज़कात की अदायगी का एहतमाम करना, ज़ायदा ज़रूरत चीज़ें सदका करना, कोई पसंदीदा चीज़ अल्लाह की राह में देना, वालदैन, बीवी बच्चों और अज़ीज़ों कारों पर ख़र्च करना, वो भी सदका में खैरात में आ जाता है और इसका दोहरा अजर है। खिदमत खल्क़ में हम क्या कर सकते हैं? रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करना, पड़ोसियों की खबरगिरी करना, ज़रूरतमंदों की मदद करना, दीन की तालीम व तबलीग में हिस्सा लेना, इज्तिमाई भलाई के कामों में रज़ाकाराना खिदमत अंजाम देना। फिर है ईद और कुर्बानी, कुर्बानी तक नाखून और बाल ना काटना, कि चाँद देखने से पहले हम ये सारे काम कर लें, उसके बाद ना काटें। ईद के दिन की सुन्नतों पर अमल करना, ईद की नमाज का एहतमाम करना, अजीज़ों व अक़ारब से मुलाकात करना, इखलास नीयत से कुर्बानी करना, कुर्बानी का गोश्त खाना, दूसरों को भी खिलाना। फिर दूसरी मुख्तलिफ़ मुतफ़र्रक़ात जो नेकी के मौक़े हैं वो क्या हैं? कि नेकी का कोई मौका ज़ाया ना हो करना, बेमकसद कामों और बातों से परहेज़ करना, गुनाहों से बचना, अच्छी कुतब का मुताला करना, मुफीद कुतब और कैसेट्स वगैरह तक़सीम करना। ये हम इसमें कर सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी भी दिन किया हुआ अमल अल्लाह ताला को इन 10 दिनों में किए हुए अमल से ज़्यादा महबूब नहीं। तो ए बारी ताला हम दुआ करते हैं कि तो हमें इस बाबरकत दिनों की ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इबादत में, अपने ज़िक्र में गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। हम इसमें तेरी रज़ा को पा सकें, हम ऐसे काम कर सकें जिससे तू राज़ी हो जाए। फिर एक ज़िक्र है शब व रोज़ मुसलसल ज़िक्र से अफजल दुआ। अबू अमामा अल-बाहली से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें शब व रोज़ अल्लाह के मुसलसल ज़िक्र करने से अफजल ज़िक्र ना बताऊँ? तुम कहा करो, अल्हम्दुलिल्लाहि अदद मा खलक, अल्हम्दुलिल्लाहि मिल्अ मा खलक, अल्हम्दुलिल्लाहि अदद मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, अल्हम्दुलिल्लाहि अदद मा अहसा किताबुहु, वल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अहसा किताबुहु, वल्हम्दुलिल्लाहि अदद कुल्ली शै, वल्हम्दुलिल्लाहि मिल्अ कुल्ली शै। ये अल्फाज गोया दिन रात इंसान अल्लाह का ज़िक्र करे उतना अजर इन कलमात का है। तो हम ज़रूर इस बात चीज़ का एहतमाम करें और अल्लाह से कसरत से दुआएं मांगें, इस्तिग़फ़ार की कसरत करें कि हम जो चाहते हैं, जो करना चाहते हैं वो हम कर पाएँ। अल्लाह से इस बात की तौफ़ीक़ मांगें कि अल्लाह तो हमें उसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमा। चलें हम आज का लेसन शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हमारा आज का सबक है, हमने आयत नंबर 196 तक पढ़ा था। आज की आयत है 197। अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, फमन फरज़ फ़ीहिन्नल हज्ज फला रफ़स वला फ़सूक वला फ़सूक वला जिदाल फ़िल हज्ज वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़ ज़ादित तक़वा वत्तक़ून या उलिल अलबाब। हज के महीने सबको मालूम हैं। जो शख्स इन मुकर्रर महीनों में हज की नीयत करे उसे ख़बरदार रहना चाहिए कि हज के दौरान में उससे कोई शहवानी फ़ेल, कोई बदअमली, कोई लड़ाई झगड़े की बात सरजद ना हो, और जो नेक काम तुम करोगे वो अल्लाह के इल्म में होगा। सफ़र हज के लिए ज़ादे राह साथ ले जाओ और सबसे बेहतर ज़ादे राह परहेज़गारी है। बस ए होशमंदो मेरी नाफरमानी से परहेज़ करो। कि जो हज की नीयत करे उसे किस बात से ख़बरदार किया गया कि एहराम की हालत में मियाँ और बीवी के दरमियान ना सिर्फ तलक़ के ज़नो-शोर ममनू है, बल्कि उनके दरमियान कोई ऐसी गुफ्तगू भी ना होनी चाहिए जो रग़बत शहवानी पर मबनी हो। फिर है कि तमाम आइसत के अफ़आल अगरचे बचाए खुद नाजायज़ हैं, लेकिन एहराम की हालत में उनका गुनाह बहुत बड़ा है। फिर है कि जो लड़ाई झगड़े की बात जहाँ तक हुई है कि हमें खादम को डांटना तक नहीं है, हमें उससे भी परहेज़ करनी है। फिर है
کہ زیادہ راہ ساتھ لے کے جاؤ، اور سب سے بہتر زیادہ راہ پرہیزگاری ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں حج کے لیے زیادہ راہ ساتھ لے کر نکلنے کو ایک دنیا دارانہ فعل سمجھا جاتا تھا، اور ایک مذہبی آدمی سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ خدا کے گھر دنیا کا سامان لیے بغیر جائے۔ اس آیت میں ان کے اس غلط خیال کی تردید کی گئی اور انہیں بتایا گیا کہ زیادہ راہ نہ لینا کوئی خوبی نہیں ہے۔ اصل خوبی اللہ کا خوف، اس کا تقوی اور اس کے احکام کی خلاف ورزی سے اجتناب اور زندگی کا پاکیزہ ہونا ہے۔ جو مسافر اپنے اخلاق درست نہیں کرتا اور خدا کے سے بے خوف ہو کر برے اعمال کرتا ہے، اور وہ اگر زیادہ ساتھ لے کر محض ظاہر میں فقیری کی نمائش کرے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ خدا اور خلق دونوں کی نگاہ میں وہ ذلیل ہوگا اور اپنے اس مذہبی کام کی بھی توہین کرے گا جس کے لیے وہ سفر کر رہا ہے۔ لیکن اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو اور اس کے اخلاق درست ہوں تو اللہ کے ہاں بھی اس کی عزت ہوگی اور خلق بھی اس کا احترام کرے گی، چاہے اس کا توشدان کھانے سے بھرا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروه کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین۔ اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ کہ حج کرنے کے طریقے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے ہیں، تو ہمیں اسی طریقے پر حج کے کام کو انجام دینا ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ تو ہمیں مناسک حج سکھا دے۔ تو قدیم عربوں کا ایک جاہلانہ تصور یہ بھی تھا کہ سفر حج کے دوران میں کسب معاش کے لیے کام کرنے کو وہ برا سمجھتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک کسب معاش ایک دنیا دارانہ فعل ہے، اور حج جیسے ایک مذہبی کام کے دوران میں اس کا ارتکاب مذموم تھا۔ قرآن اس خیال کی تردید کرتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ ایک خدا پرست آدمی جب اللہ کے قانون کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی معاش کے لیے جد و جہد کرتا ہے تو دراصل اپنے رب کا فضل تلاش کرتا ہے، اور کوئی گناہ نہیں اگر وہ اپنے رب کی رضا کے لیے سفر کرتے ہوئے اس کا فضل بھی تلاش کرے۔ اس بات کو کنڈیم کیا گیا۔ یعنی جاہلیت کے زمانے میں اللہ کی عبادت کے ساتھ جن دوسرے مشرکانہ اور جاہلانہ افعال کی آمیزش ہوتی تھی ان سب کو چھوڑ دو، اور اب جو ہدایت اللہ نے بخشی ہے اس کے مطابق خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اگلی آیت ہے ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ پھر جہاں سے سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے عرب کا معروف طریقہ حج یہ تھا کہ 9 ذی الحج کو مینا سے عرفات جاتے تھے، رات کو وہاں سے پلٹ کر مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے، مگر بعد کے زمانے میں جب رفتہ رفتہ قریش کی برہمیت قائم ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم اہل حرم ہیں، ہمارے مرتبے سے یہ بات فروتر ہے کہ عام اہل عرب کے ساتھ عرفات تک جائیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے لیے یہ شان امتیاز قائم کی کہ مزدلفہ تک جا کر ہی پلٹ آتے اور عام لوگوں کو عرفات تک جانے کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ پھر یہی امتیاز بنی خزاع اور بنی کنانہ اور ان دوسرے قبیلوں کو بھی حاصل ہو گیا جن کے ساتھ قریش کے شادی بیاہ کے رشتے تھے۔ آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ جو قبیلے قریش کے حلیف تھے ان کی شان بھی عام عربوں سے اونچی ہوگی اور انہوں نے بھی عرفات جانا چھوڑ دیا۔ اس فخر و غرور کا بت اس آیت میں توڑا گیا۔ اس آیت کا خطاب خاص قریش اور ان کے رشتہ داروں اور حلیف قبائل کی طرف ہے، اور خطاب عام ان سب کی طرف جو آئندہ کبھی اس قسم کے امتیاز اپنے لیے مخصوص کرنا چاہیں۔ ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ سب لوگ جہاں تک جاتے ہیں انہی کے ساتھ جاؤ، انہی کے ساتھ ٹھہرو، انہی کے ساتھ پلٹو، اور اب تک جاہلیت کے فخر و غرور کی بنا پر سنت ابراہیمی کی جو خلاف ورزی تم کرتے رہے ہو اس پر اللہ سے دل سے معافی مانگو، دل سے توبہ کرو۔ اگلی آیت ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔
پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح سے پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اسی طرح اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بھی بہت فرق ہے۔ ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اہل عرب حج سے فارغ ہو کر مینا میں جلسے کرتے تھے، جن میں ہر قبیلے کے لوگ اپنے باپ دادا کے کارنامے فخر کے ساتھ بیان کرتے اور اپنی بڑائی کی ڈنگیں مارتے تھے۔ اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ ان جاہلانہ باتوں کو چھوڑ دو، پہلے جو وقت فضولیات میں صرف کرتے تھے اب اسے اللہ کی یاد اور اس کے ذکر میں صرف کرو۔ اس ذکر سے مراد زمانہ قیام مینا کا ذکر ہے کہ جب مینا میں قیام کریں تو وہاں ذکر کریں۔ اگلی آیت ہے وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے۔ اور کوئی کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ یہ بہت جامع دعا ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے نبی کے ذریعے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں حج کے درمیان میں بھی رکن یمانی سے حجر اسود تک کا جو درمیانی فاصلہ ہے اس میں پڑھنے کی بہت زیادہ تلقین کی گئی۔ اور ویسے بھی جب ہم قبولیت کی اوقات میں کوئی دعا مانگنا چاہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم مختصر اور جامع کیسے دعا مانگیں، تو اگر ہم اس دعا کو مانگ لیتے ہیں تو اس میں ساری دنیا کی اور آخرت کی بھلائیاں جمع ہو جاتی ہیں۔ تو گویا ہم نے اللہ سے ہر چیز مانگ لی، تو یہ دعا ہمیں کفایت کرتی ہے اس بات کے لیے کہ ہم لمبی چوڑی دعائیں مانگنے کا اگر وقت نہیں ہے اور مختصر دعا ہم مانگ سکتے ہوں تو اس دعا کو مانگ لیں۔ اگلی آیت ہے اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ اور ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ کہ جنہوں نے اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر دنیا کے سارے لوگ اللہ سے مانگیں اور اللہ سب کی حاجات کو پورا کر دے تو بھی اللہ کے خزانوں میں سوئی کے ناکے کے برابر بھی کمی نہیں آتی۔ تو ہمیں ہمیشہ پوری دعا مانگنی چاہیے، جامع الفاظ میں دعا مانگنی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مسکون دعائیں ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سریع الحساب، اسے حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اگلی آیت ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے، پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ دیر کر کے پلٹا، ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ یہ دن اس نے تقویٰ کے ساتھ بسر کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے۔ یعنی ایام تشریق میں مینا سے مکے کی طرف واپسی خواہ 12 ذی الحج کو ہو یا 13ویں تاریخ کو، دونوں صورتوں میں کوئی حرج نہیں۔ اصل اہمیت اس کی نہیں کہ تم ٹھہرے کتنے دن، بلکہ اس کی ہے کہ جتنے دن بھی ٹھہرے ان میں اللہ کے ساتھ تمہارے تعلق کا کیا حال رہا، اللہ کا ذکر کرتے رہے یا میلے ٹھیلوں میں لگے رہے۔ اصل چیز اللہ کی یاد ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا کہ نماز کس کی افضل، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے اللہ کو زیادہ یاد کیا۔ روزہ کس کا افضل، اس کے بارے میں پوچھا گیا تو کہا جس نے اللہ کو زیادہ یاد کیا۔ ایسے ہی حج کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا جس نے اللہ کو زیادہ یاد کیا۔ اصل چیز اللہ کا ذکر ہے، تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ نماز اور قرآن بھی، اور اس میں قرآن پڑھتے ہوئے غور و فکر والی تلاوت ہم اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں غور و فکر والی تلاوت نصیب کر، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما کہ قرآن کے ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، لیکن ہم اس اجر کو نہیں پا سکتے، اس کو جب تک کہ ہم اس کو اپنے عمل میں نہیں ڈھال سکتے، قرآن کو جب تک کہ ہم اس کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے۔ اس لیے ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری کہ ہم اس کا ضرور اہتمام کرنے والے ہوں کہ دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے ہم نے اپنے لیے کبھی بھی جاہلیت کو پسند نہیں کیا، تو قرآن ہمارا آخرت کے لیے ہمارا سلیبس ہے، تو ہمیں اس کو ضرور سمجھنا ہے۔ قرآن ہم میں سے ہر ایک کے نام ہے،
تو ہمیں اس کے لیے اللہ سے دعائیں کرنی ہیں کہ صحابہ کیسے، اگر کوئی آیت سمجھ نہیں آتی تھی تو روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے اللہ کے سامنے کہ اللہ ہمیں یہ بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں سمجھا دے۔ ایسے ہی بہت سارے نیک لوگ جو پہلے گزرے ہیں، وہ اگر ان کے لیے کبھی کوئی رکاوٹ پیش آتی تھی یا کوئی ضرورت یا کوئی بھی مجبوری یا پریشانی ان کو گھیر لیتی تھی، تو وہ کیا کرتے تھے، سارا دن استغفار میں گزار دیتے تھے کہ استغفار کا کرنا اللہ کی رحمتوں کو گویا پکارنا ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے کھولنا ہے۔ تو ہم کثرت سے استغفار کرنے والے ہوں کہ کامیاب ہوا وہ شخص جس کی نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار ہو۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس گروہ میں شامل رکھنا۔ یہیں پر ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔